حسن سرا پردہ حسن قدیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید علی لسان حبیبہ والعبید ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی صدق اللہ تعالی و صدق رسولہ العالی ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحاضرين والممتنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سامعین و حاضرین، سید المرسلین محبوب رب العالمین شفیق المذنبین رحمۃ للعالمین نبی کریم رؤوف الرحیم احمد بلامین احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہر بار قرآن وار میں ذوق و شوق و اشتیاق و محبت سوز و گداز کے ساتھ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھیے. مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک محمد سید القرنین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر ثم رضيت عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات والا درجہ، آج ہم صوفی باز صفا باطن صفا عارف ذات الہیہ واقف اسرار لدنیہ جہانگیر دلگیر دلمیر حضرت محمد میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ پاک سے بارگاہ بے کس پناہ احمد مجتبی سید القونین ختم المرسلین خاتم النبیین محبوب رب العالمین شفیق المذنبین رحمت للعالمین رسول معظم رحمت دعالم شفیق الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس والمقدس والمعطر والمعمر میں اپنی عقیدت محبت کے گلدستے پھول کلیاں ڈالیاں بکھیرنے کی سعادت حاصل کرنے کی خاطر حاضر ہیں. سب سے پہلے چونکہ ہم حضرت میاں میر کے آستانہ پاک آپ کے دربار عالیہ پر حاضر ہیں، اور پہلے بھائی یونس بھی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہیں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، ان کی نسل سے حضرت محمد میاں میر ہیں. تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ اگر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے تو حضرت محمد میر فاروق اعظم کی مراد ہے.
یعنی کہ حضرت میاں محمد میر رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ ایک دن یہی وجہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ شاہ جہان بادشاہ آیا، تو آپ کا غلام، آپ کے جو زلفیں تھیں وہ کافی لمبی تھی اور غلام ان میں سے جوئیں نکالتے تھے۔ ایک غلام جوئیں نکال رہا تھا تو وہ چیخا، چلایا، یا حضرت شاہ جہان بادشاہ آ گیا۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دوسری مرتبہ پھر وہ چلایا، یا حضرت شاہ جہان بادشاہ آ گیا۔ آپ نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ تیسری مرتبہ جب اس نے عرض کی، یا حضور شاہ جہان بادشاہ یہ قریب آ گیا ہے، فرمایا کیا ہوا؟ ہمارا اپنا شاہ جہان ہے۔ اصل بادشاہی ان بزرگوں کی ہے، عارفین باللہ، کاملین، اکملین، مکملین کی ہے۔ یہ جو ظاہری بادشاہیاں ہیں یہ ختم ہو جانے والی ہیں، مگر یہ جو دائمی بادشاہی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے جو قدرت ہے، جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس قادر مطلق نے اپنی قدرت سے ان کو قدیر کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے قادر ہوتے ہیں، لہذا اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء یثبت عندہ ام الکتاب، میں بعض چیزیں لکھتا ہوں اور وہ میری لوح محفوظ میں میری تقدیر ہوتی ہے، مگر بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مجھے قسم دے کر جیسے کہتے ہیں میں ویسے کر دیتا ہوں جیسے ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کی تقدیر کو بدل دیتے ہیں، اور تقدیر الہی جو تبدیل نہیں ہوتی، ما تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، مگر یہ ایسی ہستیاں ہیں جو تقدیر کو اور شکل عطا کر دیتی ہیں اور تقدیر میں بھی راستے بنا لیتی ہیں، جیسا کہ حضور غوث اعظم پاک شہنشاہ بغداد پیر پیرا میر میرا شاہ جینا، آپ نے فرمایا کہ جب ہر ایک کے سامنے تقدیر آتی ہے وہ سر کو جھکا لیتا ہے، مگر جب میں میرا محی الدین عبد القادر جیلانی کے سامنے تقدیر آتی ہے تو ہم اس تقدیر میں دیکھتے ہیں تو اس تقدیر میں سوراخ ہو جاتا ہے، تو ہم اس تقدیر کے اندر سے گزر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر ہم حرکت کریں تو امر متغیر ہو جائے، امر متغیر ہو جائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں، ایک غوثی گروہ ہے، ہر ولی کی یہ شان نہیں ہے، ایک غوثی گروہ ہے جو اس بات پر قادر ہے اور قدرت رکھتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے انما میں ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے میں تمہارا مددگار ہوں اور میرا رسول تمہاری مدد کرنے والا ہے، اور جو ایمان والے لوگ ہیں وہ تمہاری مدد کو پہنچنے والے ہیں۔ اور یہ ایمان کیا ہے؟ ایمان حضور نے فرمایا لا ایمان لمن لا محبت علی، خبردار جس کے پاس میری محبت نہیں ہے اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ ایمان حضور کی محبت کا نام ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، سارے جہان سے بڑھ کر ہم سے محبت نہ کرے، اس وقت تک مومن نہیں۔ مومن تب ہوگا جب سب سے بڑھ کر ہم سے محبت کرے گا۔ تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عشاق ہوتے ہیں اور حضور کے عشق میں یہ مقامات اور درجات حاصل کرتے ہیں۔ جس کو بھی جتنا حضور کا عشق نصیب ہوتا ہے اتنی ہی اس کو بلندی نصیب ہوتی ہے، اتنا ہی اس کو مقام نصیب ہوتا ہے، اتنی ہی اس کو شان نصیب ہوتی ہے، اتنی ہی اس کو عظمت نصیب ہوتی ہے، کیونکہ تمام عظمتیں، تمام رفعتیں، تمام شانیں، تمام شوکتیں وہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاک پا ہو جانے میں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। महबूब आप फरमा दें, अगर तुम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हो तो मेरे गुलाम बन जाओ। यानी अल्लाह के महबूब बंदे बनने के लिए हजूर की गुलामी शर्त है। जब हजूर का गुलाम बन जाएगा तो अल्लाह का महबूब बन जाएगा। हजरत मियां मीर आप बैठे हुए थे, एक शख्स आया और कहने लगा, या हजरत आप बताइए कि रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अर्श इलाही पर कैसे चले गए, वो ठोस चीजों से कैसे गुजर गए, जबकि ठोस चीजों से आदमी नहीं गुजर सकता। ये मेरे पास कपड़ा है और इस कपड़े से मैं नहीं गुजर सकता। हजूर कैसे ऊपर चले गए आसमानों पे और अर्श इलाही पर। हजरत मियां मोहम्मद मीर का जवाब सुनिए। आपने फरमाया, अच्छा तो हमें करके दिखाओ, अगर ये कपड़ा ठोस है तो तू इससे नहीं गुजर सकता, तो करके दिखाओ। उसने कहा जी कैसे? तो आपने दो दरवेशों की ड्यूटी लगाई। आपने फरमाया, इसको ना इसके पेट पर कपड़ा रखो और उधर से निकालो, शायद निकल जाए। अब दोनों दरवेश लगे जोर आजमाई करने, तो वो धकेल 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 के पता नहीं कहां तक ले गए। अब आपने फरमाया, अब ऐसा करो, उधर से कपड़ा इधर निकालो, शायद इधर निकल आए, ले आओ। वो फिर घसीट घसीट के यहां तक ले आए। हजरत मियां मोहम्मद मीर आपने फरमाया, क्यों भाई, ये तो बात तेरी दुरुस्त है कि कपड़ा तुम्हारे वजूद से नहीं निकल रहा। हाँ ठीक है, अच्छा मेरे वजूद से निकालो। तो जब दरवेशों ने कपड़ा निकाला तो वो हवा की तरह निकल गया, इधर से भी निकल गया, उधर से भी निकल गया। फरमाया, भाई बात ये है कि ये बात दुरुस्त है कि बंदा जो है वो ठोस चीज से नहीं गुजर सकता है, मगर मैं तो तुम्हारे सामने गुजर गया हूं, तो जिसका गुलाम ठोस चीज से गुजर सकता है उसका आका क्यों नहीं गुजर सकता? आका क्यों नहीं गुजर सकता है? रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब खुदा की जात नहीं छुप सकी, और कौन सी चीज है जो छुप जाए? मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की थी, रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, या इलाही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। मूसा कलीमुल्लाह थे, उलुल अज़्म रसूल थे, साहिब किताब रसूल थे, मगर जब उन्होंने ये फरमाया, अर्ज की, इल्तजा की, अपनी ख्वाहिश और आरज़ू बयान फरमाई, या इलाही मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ने क्या फरमाया? लन तरानी, हरगिज़ तू मुझे नहीं देख सकता है। मगर महबूब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर इस तरह फरमा रहे हैं तो अल्लाह ने अर्श को सजा दिया। आला हजरत ने फरमाया, तबारक अल्लाह है शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी। कहीं तो वो जोश दंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे, कहीं तकाज़े विसाल के थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने खुद अर्ज की थी, रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ्क़हू क़ौली। या इलाही मेरे सीना को खोल दे, मेरी जुबान की लुकनत को दूर कर दे। या इलाही मेरी जुबान की जो टेढ़ापन है इसको दूर कर दे। तो अल्लाह ताला ने उनके जुबान की लुकनत को दूर किया, मगर रसूल पाक साहिब लौलाक ने तो नहीं फरमाया, अल्लाह ने खुद फरमाया, अलम नशरा लका सदरका, महबूब हमने आपका सीना खोल दिया। रसूल पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर का बुराक चल के आ रहा है, और बुराक एक लम्हा में एक कदम उठाता है, और वो 500 साल का अरसा गुजर जाता है एक कदम में। आप देखिए, बुराक पर महबूब सवार हैं और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े हैं। हजूर ने फरमाया, हो व काइमुन व युसल्ली फी कब्रिही, वो अपनी कब्र में खड़े होकर हम पर दरूद पढ़ रहे थे। युसल्ली का माना नमाज भी है, दरूद भी। उस वक्त कौन सी नमाज का वक्त था? वो मूसा अलैहिस्सलाम उठकर हजूर का इस्तकबाल कर रहे थे और हजूर की जात पे दरूद भेज रहे थे। फिर बुराक से भी पहले मूसा अलैहिस्सलाम हजूर के इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में पहुंच गए। फिर हजूर से पहले छठे आसमान पे भी पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम कई बार, हर नबी हर रसूल ने एक या दो बार हजूर का दीदार किया।
موسیٰ علیہ السلام نے کئی بار دیدار کیا. کبھی سوچا کیوں کیا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی تمنا کی تھی. اللہ تو نظر نہیں آیا. آج محمد مصطفیٰ صاحب لولاک کو اللہ نے فرمایا دیکھو آج تو نے مجھے دیکھنے کی تمنا کی تھی, میں تو نظر نہیں آ سکتا, میں تو بے صورت ہوں, مگر میں اس بے صورت نے ایک صورت اختیار کی ہے, اس کو دیکھنے میں خدا نظر آتا ہے. ایک لاکھ کس کو دیکھا ہے؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کس کو دیکھا ہے؟ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والے کی ہمت پہ لاکھوں سلام. اور میرے دادا پاک حضور امام پاک امام جلوی سرکار آپ فرماتے ہیں کہ موسیٰ کے استماع کلام خدا نمود, موسیٰ کے استماع کلام خدا نمود, شیدائے حسن و طرز مقال محمدی. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام تو سنا مگر اللہ کا دیدار نہیں کیا. اگر وہ محمد مصطفیٰ صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار پہلے کر لیتے تو خدا کے دیدار کی تمنا کبھی نہ کرتے. 1,24,000 انبیاء مسجد اقصی میں داخل ہے, مسجد اقصی میں مجتمع ہے, وہ جمع کیے اللہ تعالیٰ نے. اچھا میں ایک بات بتاؤں, پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی, سنیں. نبیوں کے قد کتنے ہیں؟ انبیاء اور مرسلین کے. میں ایک مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام علی نبینا, ان کا قد تھا تفسیر میں آتا ہے 30 گز. ایک گز میں 3 فٹ ہوتے ہیں. کتنا بنا؟ 90 فٹ. موسیٰ علیہ السلام, صرف موسیٰ علیہ السلام کا قد 90 فٹ تھا. اچھا آدم علیہ السلام کا کتنا ہوگا؟ نوح علیہ السلام کا کتنا ہوگا؟ 1000 سال عمر تھی آدم علیہ السلام کی, 950 سال عمر تھی نوح علیہ السلام کی. آدم علیہ السلام کے پاؤں کا نقشہ ہے, اس نقشے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کا قد کتنا ہوگا, لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب 1,24,000 انبیاء اور مرسلین کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا مسجد اقصی میں. مسجد اقصی کی چھت کی ہائٹ کتنی ہے جانتا ہے کوئی؟ چلے 30 فٹ اندازہ لگا لے. 30 فٹ ہوگی, چلے گی 40 فٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو اتنے لمبے لمبے قد والے انبیاء اس 30 فٹ یا 40 فٹ کی چھت کے اندر آئے کیسے؟ کبھی سنا ہے؟ کبھی اس کی طرف غور کیا ہے؟ چلے آج میں کرا دیتا ہوں. اللہ تعالی احکم الحاکمین, امام الانبیاء, سید المرسلین, محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے, اور قرآن اس کو ثابت کر رہا ہے. احادیث میں ثبوت ہے, قرآن میں ثبوت ہے. اور اللہ تعالیٰ کے عشق نے, اس کی محبت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ کوئی نبی میرے محبوب کو اوپر سے نیچے کو دیکھے, بلکہ ہر نبی کے قد کو اللہ نے حضور کے قد سے نیچا کر دیا کہ جو بھی نبی دیکھے میرے محبوب کو نیچے سے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. ہاتھ اٹھا کے محبت کا, عقیدت کا نذرانہ پیش کریں. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, نعرہ غوثیہ, حضور قبلہ پیر چند پیر. اچھا 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور مرسلین ہیں. اچھا حضور نے جماعت کرائی, حضور امام الانبیاء ہیں, سید المرسلین ہیں, جماعت کرائی حضور نے تمام نبیوں کی. ٹھیک ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا, صحیح بات ہے, حق ہے, سچ ہے. حضور امام الانبیاء ہیں,
तमाम नबियों और रसूलों के इमाम है, सबसे आगे सबसे ऊला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, सब ऊंचों से ऊंचा समझो जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा हमारा नबी। रसूल मुअज़्ज़म रहमत दो आलम शफीउल उमम साहिब जूद वल करम मुहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम बने। अच्छा, नमाज जिंदा लोग पढ़ते हैं या मुर्दा? अगर वो मुर्दा थे तो उन्होंने नमाज कैसे पढ़ी? अगर वो जिंदा नहीं थे, मर चुके थे, तो मरने वालों पर तो कोई नमाज नहीं, तो उन्होंने नमाज किस चीज की पढ़ी? वो जिंदा थे तो नमाज पढ़ रहे थे। दूसरी बात, रसूल पाक साहिब लौलाक को तो मिराज की रात नमाजें मिली, मूसा अलैहिस्सलाम ने कम करवा दी, 5 रह गई, तो वो तो तोहफा लेकर आए थे हजूर, तो अभी तो हजूर को नमाज का तोहफा मिला ही नहीं, तो हजूर ने नमाज कैसे पढ़ा दी? मालूम हुआ कि हजूर मुख्तार हैं, जो काम चाहे पहले करें, जो काम चाहे बाद में। अल्लाह ने फरमाया युहल्लिमुहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। मेरा महबूब जिस चीज को हलाल कर दे वो हलाल है, जिसको हराम कर दे वो हराम है। हलाल और हराम की अथॉरिटी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। हस्ने मुज्तबा ने खजूर उठाई और मुंह में डाल ली, खजूर हलाल है कि हराम? हलाल है ना। हस्ने मुज्तबा ने उठाई सदके की खजूर, मुंह में डाली, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बेटा निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, सदका सैयद पर हराम है। हलाल चीज को हराम किया कि नहीं? हलाल चीज को हराम कर दिया। अब रसूल पाक साहिब औलाद अल्लाह फरमाता है कि निकाह जो है वो आदमी 2 भी कर सकता है, 3 भी, 4 भी। माताब लकुम मिनन निसाइकुम मसना व सुलासम व रुबा। 4 तक निकाह की इजाजत है। अगर ताकत हिम्मत हो तो वो कर सकता है। हाँ, अगर पहली सिर ना पाड़े तो मुड़ कर सकता है। जे पहली सिर पाड़ देवे तो फिर किथे होना, फिर नहीं होना। अच्छा, तो वो 4 तक इजाजत अल्लाह ने दी है, 4 तक इजाजत अल्लाह ने दी है। हजूर रसूल पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह कितने हैं? 11। एक रवायत में 12, एक रवायत में 13। तो 9 बैक वक्त हरम हजूर के घर में थे। 9 घर थे हजूर के मस्जिद नबवी के साथ, 9 घर थे और 9 अज़वाज मुताहरा बैक वक्त हजूर अलैहिस्सलाम के साथ रही। अल्लाह ने फरमाया 4 के ऊपर निकाह हराम है, हजूर के 9 हराम है। क्या कह रहे? किधर की बात? मालूम हुआ हजूर जिसको चाहे, जिस चीज को चाहे हलाल कर दे, जिसको चाहे हराम कर दे। जनाब हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहुल करीम को अबू जहल ने ऑफर कराई कि मेरी बेटी से निकाह कर ले। हजरत हैदर कर्रार भी तैयार हो गए। रसूल पाक साहिब औलाद को इल्म हुआ, हजूर ने फरमाया, ऐ लोगों ऐलान सुनो। सरकार ने ऐलान फरमाया, सरकार ने फरमाया ऐलान ये है, हमें पता चला है कि अली अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहता है। सुन ले, दुश्मन खुदा और महबूब खुदा की बेटियां यकजा जमा नहीं हो सकती। अगर वो अबू जहल की बेटी से निकाह करना चाहता है अली, तो मोहम्मद मुस्तफा की साहिबजादी को तलाक दे दे। हजूर ने फरमाया, हैदर कर्रार ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि मैं अबू जहल की बेटी से निकाह करूं। जब तक सैयदा पाक हयात रही, हैदर कर्रार ने दूसरा निकाह नहीं किया। अब अल्लाह ने फरमाया 4 निकाह जायज है, हजूर ने फरमाया अली दूसरा निकाह नहीं कर सकता। अल्लाह क्या कह रहा है, हजूर क्या कर रहे हैं? मैं इस पे 100 दलीलें दे सकता हूं, 100 दलीलें दे सकता हूं, मगर बात क्या है, मानने वाला तो एक भी हदीस को मान लेगा, मानने वाला एक दलील भी मान लेगा,
جو نہیں ماننے والا اس کو 100 دلیلیں بھی دے دی جائے وہ نہیں مانے گا. بات تو ماننے کی ہے نا. تو ماننا تو ایمان سے ہوتا ہے. اگر ایمان ہوگا تو مانے گا, اگر ایمان نہیں تو نہیں مانے گا. یہ اور طرف بات نکل گئی, میں نے کچھ اور بات کرنی تھی. تو مطلب یہ ہے رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں, بلکہ صرف کل ہی نہیں بلکہ کلن کل ہیں. حضور کے تو غلام کل ہیں, حضور کے غلام کل ہیں. جس کو حضور چاہیں اسے اختیارات کلی عطا فرما سکتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں حضور اختیار عطا کرتے ہیں. پہلے نبیوں اور رسولوں میں حضور نے معجزات تقسیم کیے جو کہ اللہ نے عطا کیے نا. حضور نے فرمایا واللہ یوتی انما انا قاسم, اللہ عطا کرنے والا ہے اور محمد عربی تقسیم فرمانے والے ہیں. تو اللہ تو عطا کر چکا, اب قیامت تک کے لیے قاسم رزق اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پہلے نبیوں اور رسولوں کو جو کمالات اور معجزات حضور نے تقسیم فرمایا ہے, اب وہی کمالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ولیوں میں تقسیم فرماتے ہیں. اپنی امت کے ولیوں میں وہی کمالات رسول معظم رحمت دو عالم شفیع الامم صاحب الجود والکرم محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تقسیم فرما رہے ہیں. اور تمام کمالات نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہماری خوش بختی ہے استاذ العلماء شیخ الحدیث جناب مفسر قرآن جناب قبلہ استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر توسل قادری صاحب جن کو فرما ہو چکے ہیں. میں حضور قبلہ مفتی صاحب کو دل کے تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور چند پیر صاحب کی جانب سے بھی خوش آمدید کہتا ہوں. جناب رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضور مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جبریل ٹھہر گیا. اس کی مجال نہیں کہ اوپر جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یکسر بوبے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم, یا رسول اللہ ایک بال کے برابر بھی اوپر جاؤں تجلی الہی سے جل جاؤں گا. یا رسول اللہ میں اوپر نہیں جا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اے جبریل تمہاری انتہا ہے تو محمد کی اب ابتدا ہے. ہم فرش رہش میرے جد امجد محبوب لم یزلی واقف رموز خفی بجلی حضرت قبلہ سیدنا پیر امام جلوی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرمایا ہم فرش رہش در شب اسرا پر جبریل, ہم فرش رہش در شب اسرا پر جبریل, ہم تاج سر عرش نالین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جبریل روح الامین سدرہ پر ٹھہر گیا مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین عرش کا تاج بنے. عرش نے رسول پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس خواب کا سرما اپنی آنکھوں میں لگایا. اور جناب رسول پاک صاحب الاولیاء نے عرش الہی پر نالین اتارنا چاہے تو اللہ نے فرمایا محبوب لا تخرج النالین, جوڑے نہیں اتارنے. یا الہی موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر فرمایا تھا فَخْلَعْنَا لَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ, اے موسیٰ جوڑے اتار دے, ہماری تجلی ہے کوہ طور پر, لہذا جوڑے اتار دے. موسیٰ علیہ السلام نے تو کوہ طور پہ جوڑے اتار دیے تھے. یا الہی غلہا عرش العظیم, یہ تیرا عرش عظیم ہے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ میں نے اپنے عرش کو اس لیے عظیم کہا ہے اس لیے کہ آپ کے نالین کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی ہے اس نے آج عرش کا تاج بننا ہے, اس لیے میں نے عرش کو عظیم کر دیا. فَقَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, ایک تیر کمان کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی زیادہ حضور قریب گئے. کتنا قریب گئے, قرب میں اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ متصور ہی نہیں ہے کہ محبوب پاک صاحب الاولیاء کتنا قریب گئے. وہاں کن مکن ہرگز نہیں ہے, وہاں نہ دایاں ہے نہ بایاں ہے, نہ زمان ہے نہ مکان ہے, نہ کوئی ساعت ہے, نہ عرش ہے نہ فرش ہے, نہ کوئی زمین و آسمان
مرسلین ہے، وہاں اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف حضور ہے یا خدا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے، وہاں کوئی چیز نہیں، صرف حضور ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے وہ کیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا، محیط و مرکز میں خط فاصل، رہے نہ فاصل خطوط واصل، کمانے حیرت میں سر جھکائے، عجیب چکر میں دائرے تھے، وہ کعبہ قوسین کے جو دائرے تھے وہ خود مبہوت تھے کہ یہاں حضور کہاں ہے اور خدا کہاں ہے، کوئی فرق نہیں ماں بین کی پیا۔ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جمال ہی وہاں دیکھا، جمال خود، جمال یار دیدم۔ موسیٰ علیہ السلام نے صفاتی تجلی دیکھا، خر موسیٰ صائقہ، وہ ہش کھا کے نیچے جا گرے، مگر رسول پاک صاحب لولاک تو ذاتی تجلی دیکھ رہے ہیں۔ ما زاغ البصر وما طغیٰ، حضور کی نگاہ پاک نہ بہکی نہ حد سے بڑی، وہ ذاتی تجلی ہے۔ رسول پاک نے برداشت کیا، کھلتا نہیں یہ عقدہ، یا رب یہ کیا سبب ہے، موسیٰ رہے سلامت جل جائے طور تیرا، یہ کیا کیفیت ہے کہ طور تو جل کے راکھ ہو گیا مگر موسیٰ علیہ السلام سلامت ہیں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ کہ طور اللہ کی صفاتی تجلی کا متحمل نہیں تھا، مگر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کے متحمل تھے، اس لیے وہ بے ہوش تو ہوئے مگر خاکستر نہیں ہوئے، بے ہوش تو ہو گئے مگر جل کر راکھ نہیں ہوئے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا۔ اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کی تجلی کو برداشت فرما رہے ہیں، ذاتی تجلی کو برداشت فرما رہے ہیں، جیسا کہ کیا فرمایا، علامہ اقبال کا شعر یاد آیا کہ وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول 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 آخر اول ظاہر اول باطن۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ اللہ کی صفات کا مظہر، اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذاتی تجلی کو برداشت کیا کیونکہ حضور اللہ کی ذات کے ساتھ متحقق ہوئے۔ وہ فنا فی الصفات اور فنا فی الذات کی تمام جو آخری منازل تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طے فرمایا، اور وہاں نہ ہم نہ تم، دفتر گم، وہی ہے اول وہی ہے آخر۔ اعلیٰ حضرت نے کہا وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ تو علامہ صاحب جناب تشریف لے آئے ہیں، تو میں آخر میں مجھے ایک فرمائش ہے وہ میں پیش خدمت کر دیتا ہوں، صرف 2 اشعار وہ میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا اج خدا نے عرش سے ماہی بلا کے دیکھا۔ ان جھگڑوں کو چھوڑو کہ حضور نے خدا کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، حضور نے خدا کو دیکھا یا نہیں دیکھا، ان جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو نا، اور نہیں، حضور کو خدا نے دیکھا ہے۔ جبریل جب آیا تو کیا اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے۔ خدا تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا دیدار کیا اور وہ کرتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، محبوب جب آپ اپنا رخ زیبا آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں تو میں رب کائنات ہو کر، میں بے نیاز غنی عن العالمین ہو کر محبوب آپ کے رخ زیبا کی تلاوت کیا کرتا ہوں۔ اج خدا نے عرش سے
خدا کول جا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا کول جا کے ویکھیا سج گیا عرش معلا ہر سمت مہکا رچ گیا سج گیا عرش معلا ہر سمت مہکا رچ گیا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا جد محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا ہو گئے نیڑے میں صدقے اور نیڑے ہو گئے نیڑے میں صدقے اور نیڑے ہو گئے خود خدا نے یار گھونگھٹ اٹھا کے ویکھیا خود خدا نے یار گھونگھٹ اٹھا کے ویکھیا اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا مصطفیٰ نے بھی خدا کول جا کے ویکھیا جو کہتے ہیں نا کہ حضور نے خدا کو نہیں دیکھا اگر حضور نے خدا کو نہیں دیکھا نا تو پھر خدا ہے ہی کوئی نہیں اگر خدا ہے تو محمد مصطفیٰ نے دیکھا ہے اج خدا نے عرش تے ماہی بلا کے ویکھیا اللہ تعالیٰ محبوب کے صدقے محبوب کی محبت عطا فرمائے ہم سب کی حاضری بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں قبول اور منظور فرمائے اور ہم سب کی خالی چولیوں کو اپنے محبوب پاک صاحب لاولاد کی رحمت سے بھرپور فرمائے اللہم زد فزد اللہم زد فزد نہ ہی صوم ہو نہ صلاۃ ہو نہ ہی حج رہے نہ زکوٰۃ ہو نہ نفی ہو نہ اسبات ہو تیرا ذوق عشق صدا رہے